غزہ پٹی کے مختلف علاقے بالخصوص رفح شہر کے مشرقی علاقے پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی، زمینی اور سمندری حملے جاری ہیں، جن کی زد میں اگر اب تک درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے توپ خانے کی طرف سے رفح شہر کے مشرق میں شدید گولہ باری کے ساتھ ہی اس حکومت کے فوجی ہیلی کاپٹروں نے بھی اس علاقے کے مکینوں پر گولہ باری شروع کر دی ہے۔ صہیونی حکومت کی فوجی گاڑیوں نے مشرق میں واقع عامر کے علاقے کو بھی نشانہ بنایا ہے اور رفح کے مشرق میں صہیونی فوجیوں اور مزاحمتی جوانوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ صہیونی حکومت کے بحری جہازوں نے بھی رفح شہر کی جانب فائرنگ کی ہے اور رفح شہر کے مشرق میں ایک رہائشی مکان صہیونی فوج کے حملے کا نشانہ بنا ہے۔ رفح کے مشرق میں سلام محلے پر صہیونی حکومت کی جانب سے شدید گولہ باری اور فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے رفح شہر کے مشرق میں واقع غزہ پٹی کے تباہ شدہ ہوائی اڈے پر بمباری کی، جبکہ اس کے ہیلی کاپٹروں نے بھی رفح کراسنگ کے اطراف میں گولہ باری کی ہے۔ اسی طرح صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ پٹی کے مرکز میں واقع النصیرات کیمپ کے شمال میں واقع المغرقہ کے علاقے پر حملہ کیا اور حجر الدیق کے علاقے میں ایک زرعی زمین پر بمباری کی۔ ایک اور کارروائی میں صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ کے شمال میں بیت لاہیہ کے شمال کو نشانہ بنایا اور غزہ کی پٹی کے جنوب میں صوبہ خان یونس کے مشرق میں خزاعہ شہر پر اسرائیلی فوج کے توپ خانے کی فائرنگ کے نتیجے میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی کے مرکزی علاقے المصدر کے مشرق اور غزہ کے شمال میں انڈونیشیا کے اسپتال کے اطراف کو بھی صہیونی جنگی طیاروں نے نشانہ بنایا۔ غزہ پٹی میں الہوا ہائٹس کے آس پاس کے علاقے بھی صہیونی فوج کے توپ خانے کا نشانہ بنے ہیں۔ اس درمیان خبر رساں ذرائع نے بدھ کے روز غزہ پٹی کے رفح شہر کے مشرق میں فلسطینی مزاحمتی جوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ حماس کی عسکری شاخ شہید عز الدین القسام بٹالین نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ رفح کے مشرق میں جارِ فوج کے ساتھ شدید جنگ میں مصروف ہے۔ الاقصی شہداء فاؤنڈیشن نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس کے جوانوں نے آج صبح رفح کے مشرق میں ایک صہیونی فوجی کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا ہے، جبکہ ایک فوجی گاڑی کو بھی انہوں نے RPG کے گولے سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ یونیسیف نے غزہ پٹی کے شہر رفح کو بچوں کا شہر قرار دیتے ہوئے اس پر صہیونی حکومت کے حملے کے ہولناک نتائج کی بابت سخت انتباہ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کے ترجمان جیمز ایلڈر نے یونیسیف کے انتباہات کو نظر انداز کرنے پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے رفح کو بچوں کا شہر قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ اس شہر پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی پریس کانفرنس میں یونیسیف کے مذکورہ اعلیٰ عہدیدار نے غزہ کے لیے انسانی امداد کے جاری رکھے جانے پر زور دیا اور کہا کہ ہماری بدترین تشویش یعنی غزہ کے لوگوں کا ڈراؤنا خواب اب حقیقت بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ جیمز ایلڈر نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں شہید ہونے والے بچوں اور ماؤں کی تعداد اور مکانات اور اسپتالوں کی تباہی کے بارے میں دیے جانے والے ہر انتباہ اور حیران کن اعداد و شمار کو اب تک نظر انداز کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کے نظام صحت کی منظم تباہی کے درمیان رفح میں واقع یورپی اسپتال شہریوں کی جان کو بچانے کے لیے آخری راستہ رہ گیا ہے۔ یونیسیف نے پہلے خبردار کیا تھا کہ صہیونی حکومت کا فوجی محاصرہ اور رفح پر زمینی حملہ ان 6 لاکھ بچوں کے لیے تباہ کن خطرات کا باعث بنے گا جو اب اس شہر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یونیسیف کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ رفح میں موجود انتہائی غیر محفوظ افراد بالخصوص بچوں کی بڑی تعداد کے سبب مزید المیہ ان معصوموں کے انتظار میں ہے، جبکہ دوسری جانب تشدد کے شدت اختیار کر جانے کا امکان زیادہ اور نقل مکانی کا امکان بہت کم رہ گیا ہے۔ ہندوستان میں پارلیمانی انتخابات کے تیسرے مرحلے میں مدھیہ پردیش کا ٹرن آؤٹ 66% سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے منگل کی رات تیسرے مرحلے کی پولنگ کی تفصیلات جاری کر کے ہوئے بتایا کہ تیسرے مرحلے میں ریاست مدھیہ پردیش میں مجموعی ٹرن آؤٹ 66.05% ریکارڈ کیا گیا۔
ہندوستانی الیکشن کمیشن کے مطابق تیسرے مرحلے میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ریاست مدھیہ پردیش کے علاقے راج گڑھ میں 75.39%، اس کے بعد ودیشا میں 74.05%، بیتول میں 72.68%، جبکہ گنا میں 71.95% تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ہندوستان کے پارلیمانی انتخابات کے تیسرے مرحلے میں مرکز کے زیر انتظام ایک خطے اور 10 ریاستوں میں 93 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ تیسرا مرحلہ ختم ہونے کے ساتھ ہی چوتھے مرحلے کی تیاری شروع ہو گئی ہے، جس میں 10 ریاستوں میں 13 مئی کو پولنگ ہوگی۔ ہندوستان کی ریاست ہریانہ میں 3 آزاد ممبران اسمبلی کی جانب سے بی جے پی کی حمایت واپس لینے کے بعد ریاستی حکومت اقلیت میں آ گئی ہے۔ ریاست ہریانہ کی بی جے پی حکومت کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب حکومت میں شامل 3 آزاد ممبران اسمبلی نے اپنی حمایت واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت ہریانہ کی بی جے پی حکومت کو صرف 43 ممبران اسمبلی کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حکومت قائم رکھنے کے لیے 45 ممبران اسمبلی کی حمایت کی ضرورت ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہریانہ میں بی جے پی کے پاس صرف 41 ممبران اسمبلی ہے۔ اس نے لوک ہیت پارٹی کے MLA اور آزاد ممبران اسمبلی کی مدد سے حکومت تشکیل دی تھی۔ پاکستان کے تاریخی شہر لاہور میں سول عدالتوں کی منتقلی اور وکلاء پر دہشت گردی کے مقدمات کے خلاف ہونے والا احتجاجی مظاہرہ تشدد کا شکار ہو گیا۔ پاکستانی ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق پولیس نے احتجاج کرنے والے وکیلوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور شیلنگ کے ساتھ ہی واٹر کینن کا بھی استعمال کیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب احتجاج کرنے والے وکلاء نے JPO چوک میں احتجاج کرتے ہوئے پولیس پر پتھراؤ کر دیا۔ مظاہرہ کرنے والے وکلاء نے رکاوٹیں ہٹا کر ہائی کورٹ کے اندر جانے کی کوشش کی۔ پولیس نے بیریئر لگا کر لاہور ہائی کورٹ کے مین گیٹ کا راستہ بند کر دیا اور مظاہرہ کرنے والے ایک وکیل کو گرفتار کر لیا۔ وکلاء کے احتجاجی مظاہرے کے باعث مال روڈ اور ملحقہ سڑکوں پر ٹریفک متاثر ہوئی۔ واضح ہے کہ لاہور میں وکلاء سول عدالتوں کی منتقلی اور وکلاء پر دہشت گردی کے مقدمات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ غاصب صہیونیوں کے ایک ٹولے نے مقبوضہ بیت المقدس میں واقع اقوام متحدہ کی امدادی تنظیم آنروا کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا کے سربراہ فلپ لازارانی نے کہا کہ مطابق صہیونی آبادکاروں کے ایک ٹولے نے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں اس تنظیم کے ہیڈ کوارٹر پر چڑھائی کی ہے۔ فلپ لازارانی نے بتایا کہ صہیونی حکومت کے مظاہرین کے ایک گروپ نے اس وقت حملہ کیا جب اس حکومت کے ایک میونسپل اہلکار نے صہیونی آبادکاروں کو آنروا کے خلاف احتجاج کرنے کی کال دی۔ آنروا کے سربراہ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ یہ احتجاج جس کا اہتمام قدس بلدیہ کے ایک منتخب رکن نے کیا ہے، ہراساں کرنے، دھمکیاں دینے، توڑ پھوڑ کرنے اور اقوام متحدہ کے املاک کو نقصان پہنچانے سے کم نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ واقعہ آج مشرقی بیت المقدس میں آنروا کے ہیڈ کوارٹر میں اسرائیلی پولیس کی نگرانی میں پیش آیا اور یہ کہنا ضروری ہے کہ اس کا اظہار رائے کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لازارانی نے مزید کہا کہ میزبان ممالک اور اس معاملے میں اسرائیلی حکومت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی تنصیبات، آپریشنز اور عملے کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ غزہ جنگ کے خلاف امریکہ اور یورپ میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کی MIT یونیورسٹی میں طلباء کے ساتھ پولیس کے تشدد کی خبر ہے۔ دوسری جانب پیر کی شام لندن کی ڈاؤننگ اسٹریٹ جنگ مخالف نعروں سے گونج اٹھی۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ایک بار پھر غزہ بالخصوص رفح میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خاتمے کے مطالبے پر مبنی فلک شگاف نعروں کی گونج سنائی دی ہے۔ غزہ پٹی کے سرحدی شہر رفح پر غاصب صہیونی ٹولے کے قبضے کے ساتھ ہی فلسطین کے ہزاروں حامی برطانوی شہری لندن میں واقع وزیراعظم رشی سونک کے دفتر کے سامنے جمع ہوئے اور انہوں نے مظلوم و بے دفاع فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے خاتمے کا مطالبہ کیا اور جم کر نعرے بازی کی۔ اس احتجاجی تحریک کے شرکاء فلسطینی پرچم لہرا رہے تھے اور انہوں نے ایسے پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر جنگ بندی قائم کرو، فلسطین کو آزاد کرو اور رفح کو چھوڑ دو جیسے نعرے درج تھے۔ نعروں میں برطانوی شہریوں نے اپنی حکومت کی جانب سے صہیونی حکومت کی اسلحہ جاتی حمایت کے خاتمے اور فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔
یہ احتجاج 24 گھنٹے سے بھی کم کی مدت کے دوران دی گئی کال کے نتیجے میں ہوا، مگر پھر بھی اس اجتماع میں تقریباً 5000 افراد نے شرکت کی۔ برطانیہ کے دیگر شہروں میں جملہ برائٹن، مانچسٹر اور لیسٹر میں بھی فلسطین کے حامی سڑکوں پر آئے اور صہیونی حکومت مخالف نعرے لگاتے ہوئے رفح پر صہیونی حکومت کے حملے کو بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ کی طرح برطانیہ کی اہم یونیورسٹیوں میں بھی فلسطین کی حمایت میں طلباء کی تحریک زور پکڑ گئی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی میساچوسٹس کی MIT یونیورسٹی میں فلسطین کے حامی طلباء، مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم کے دوران فلسطین کے حق میں زبردست نعرے لگائے گئے۔ میساچوسٹس کی MIT یونیورسٹی میں فلسطین کے حامی طلباء نے اس وقت فلسطینی کاز کی حمایت میں زبردست نعرے بازی کر دی جب پولیس انہیں یونیورسٹی کیمپس میں نصب ان کے خیموں میں جانے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رپورٹوں کے مطابق فلسطین کے حامی طلباء نے پولیس کی تمام رکاوٹوں کو توڑ دیا اور اپنے خیموں کو اپنے حصار میں لے لیا اور زبردست نعرے بازی کی۔ دنیاسنا جنگ بندی کی ایک حامی یہودی تنظیم کے ایک رکن نے جو MIT کا طالب علم ہے کہا کہ اس کی تنظیم نے 2 ہفتوں سے کیمپ لگا رکھا اور غزہ کے ہزاروں افراد کا قتل عام بند کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کیمپ کو صہیونی حکومت کی وزارت جنگ کے ساتھ بالخصوص براہ راست تحقیقاتی رابطے پر اعتراض ہے۔